دوستو اس وقت فلسطین کے لحاظ سے بہت ہی افسوسناک خبر شائع ہوئی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے اسرائیل، امریکہ اور دنیا کی دوسری طاقتیں نہتے مسلمانوں اور فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آسمان سے پانی اور بارش کی جگہ بم اور بارود برسا رہے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا پچھلے کئی مہینوں سے یہ چیز جاری ہے اور اس پر دنیا اور مسلم ممالک کے حکمراں خاموش اور تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران امریکہ جو اپنے آپ کو اس دنیا کا خدا سمجھتا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھل کر کے کھڑا ہوا ہے اور وہاں کے وزیر اعظم نے کئی مرتبہ کھل کر یہ بات کہی ہے کہ یہودیوں میں سب سے بڑا یہودی میں ہوں۔ تو ہم اس امریکہ بدبخت سے کیسے امید لگا سکتے ہیں جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور مسلم دنیا کے رہنما اور حکمراں اس سے کیسے امن اور چین کی امید لگا سکتے ہیں؟ وہی بدبخت امریکہ جب مسلم ممالک میں ذرا سی ہلچل ہوتی ہے تو ان پر کود پڑتا ہے۔ امن اور شانتی اور چین کے نام پر آج اسی بدبخت امریکہ کو نہتے مظلوم فلسطینیوں پر رحم نہیں آتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی بار بار کوشش کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں امن و شانتی کا سب سے بڑا علمبردار ہوں۔ لیکن اس امریکہ کی علمبرداری کہاں چلی گئی جب نہتے فلسطینیوں پر بم برسانے کے لیے اس نے اپنے یہاں سے بم بھیجے، فوج بھیجی اور تمام وہ وسائل اسرائیل کو مہیا کرائے جن سے ظلم دوبالا کیا جاتا ہے۔ اب سب کو معلوم ہے یہ باتیں تو پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہیں، لیکن اب جو افسوسناک خبر نکل کر کے آئی ہے، جبکہ فلسطین کی غزہ پٹی کو جو محض 40 کلومیٹر کی ہے، اس کے 3 حصوں پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے۔ ایک کونے میں 20 لاکھ مسلمان، بچے، عورتیں، بوڑھے سب اس کونے میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں بیماریاں پنپ رہی ہیں، کھانے کو اشیاء نہیں ہے۔ تو اسی دوران بہت افسوسناک خبر نکل کر کے آئی ہے، ایک ادارہ ہے جس کا نام انروا ہے، وہ مظلوم فلسطینیوں پر کبھی کبھار رحم کی چھینٹیں برساتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس انروا ادارے کی جو کبھی کبھار مظلوم فلسطینیوں پر رحم کھاتا ہے، اس کی فنڈنگ بھی ان طاقتور ملکوں نے بند کر دی ہے۔ یہ صورتحال بہت نازک ہے، وہ اس لیے کہ ان مظلوم فلسطینیوں کے 3 طرف اسرائیل کی فوج بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف مصر نے مضبوط دیوار کھڑی کر رکھی ہے جس کو پار کرنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ جب وہ تمام قید ہو چکے ہیں اس تھوڑی سی جگہ میں، تو وہ واحد ان کی امید انروا ادارہ، اس کی بھی فنڈنگ بند کر دینا، یہ مظلوم فلسطینیوں پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس پر مسلم حکمرانوں کی، مسلم ذمہ داروں کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ بے حس اور بیکار ہو چکی ہے۔ اس کے منہ میں وہ زبان نہیں ہے جو امریکہ اور دوسرے بدبخت لوگوں سے کہہ سکے کہ اس کی واحد امید انروا ادارہ جو اس کے تحفظ کے لیے کبھی کبھار کام کرتی ہے، اگر اس کو بھی آپ بند کر دو گے تو وہ فلسطینی مظلوم جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ یہ دنیا کے بدبخت امریکہ اور اسرائیل غزہ پٹی کو نہ آزادی دیتے ہیں کہ وہ خود کفیل ہو سکے، اپنے اسباب تلاش کر سکے، اپنے کھانے کے اور دوسری چیزوں کے سامان تیار کر سکے، اور اب ظلم یہ ہے کہ ان اداروں پر بھی آہستہ آہستہ پابندی لگا دی جا رہی ہے جو اس نازک ترین صورتحال میں غزہ کی مدد کر رہے ہیں۔ ان میں سے انروا ادارہ ایک ہے۔ اگر اس وقت بات کی جائے کہ امت مسلمہ کہاں ہے، عرب ممالک تو وہ دولت جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، رسول اللہ کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، تیل کی دولت ہو، گیس کی دولت ہو یا کعبۃ اللہ کی دولت ہو، اس سے وہ شراب اور عیاشی میں مشغول ہے، اور دوسری دنیا کرکٹ میں، ریلز میں، موبائل میں، ان میں مشغول ہے۔ افسوس کیا جا سکتا ہے اس وقت امت مسلمہ پر؟ بس ہم سب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ فلسطین کی مدد فرمائے جو امریکہ بدبخت اور اسرائیل کو گھٹنوں پر لا دے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم صرف یہ باتیں کہہ سکتے ہیں۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔